بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ تو اپنا ہاتھ اتنا پھیلا دو کہ سارا خرچ کر ڈالو، اور نہ اتنا سمیٹو کہ بالکل گردن تک تمہارا ہاتھ آ جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرو۔ یہ اسلامی سوسائٹی کے جو 14 اصول بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ 5واں اصول ہے کہ اخراجات میں اعتدال کا خیال رکھا جائے، میانہ روی کا خیال رکھا جائے، نہ تو فضول خرچی کی جائے اور نہ کنجوسی کی جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلام نے اپنی تمام ہدایات میں اسی چیز کو سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو پورا یہ نظام کائنات کا اعتدال پر قائم ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہی ہے، تبھی یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ سورج اپنے محور پر گھوم رہا ہے، چاند اپنی جگہ پر گردش کر رہا ہے، ستارے اپنی اپنی جگہ پر ہیں، پورا یہ نظام اپنی اپنی جگہ پر ہے، نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے نہ دوسرے کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ گردش کرتا ہے۔ اس طرح پورا نظام کائنات اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ جس طرح یہ نظام کائنات، یہ فلکی نظام اس مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، یہی معاملہ اللہ کے دین کا بھی ہے کہ اللہ کا دین بھی پورے اعتدال کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں نہ کسی چیز میں زیادتی ہے اور نہ کسی چیز میں کمی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بس اب نماز پڑھ چکے تو جاؤ، اب جا کر اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب تم فارغ ہو چکے ہو نماز سے تو جاؤ اب جا کر اللہ کے فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی روٹی کمانے کی فکر کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سارے دن تم مسجد میں پڑے رہا کرو، بلکہ ایک طرف عبادت کا حکم ہے تو دوسری طرف حلال روزی کی تلاش کو بھی عبادت قرار دیا۔ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دین رکھا تو دوسری طرف دنیا بھی رکھی، اور دنیا کو بھی ذریعہ بنایا آخرت کا۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں ان سب میں اعتدال پایا جاتا ہے، میانہ روی پائی جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی اپنی حد اعتدال سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہی نظام کائنات میں بھی ہے اور یہی دین میں بھی اعتدال ہے۔ جس طرح دین میں اعتدال ہے، اس طرح ہمارے بدن کے سسٹم میں بھی اعتدال ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر جو اتنی ہونی چاہیے اتنی ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو اسی کا نام بیماری ہو جاتا ہے کہ بیماری ہو گئی۔ اس لیے کہ ایک چیز اعتدال سے بڑھ گئی یا کم ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ بیمار ہو گیا آدمی، بیماری اسی کا نام ہے۔ تو یہ تناسب جو ہے یہ کائنات کا حسن ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تناسب، یہی اعتدال اور یہی میانہ روی رکھی ہے۔ انسان کے بدن کو دیکھیے کہ اس بدن کے اندر ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، جتنے اعضاء ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، یعنی نہ ان میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، دھڑ اتنا نہیں اتنا ہونا چاہیے، ناک اتنی نہیں اتنی ہونی چاہیے، بلکہ اس تناسب کا نام ہی حسن ہے کہ اپنی جگہ پر ہر چیز موزوں ہے، اسی کا نام حسن ہو جاتا ہے کہ جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے۔ بس بالکل یہی معاملہ زندگی گزارنے کے طریقے میں
اور معیشت میں بھی ہے کہ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے کہ حد سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو. آپ خرچ کر رہے ہیں، بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. بے تحاشا خرچ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت تو آپ کے پاس بہت ہے، آپ نے دھڑلے سے خرچ کر دیا، اور دوسرے وقت کچھ نہیں ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں. اسی کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے کہ نہ تو ہاتھ کو اتنا بالکل سکوڑ لو کہ تمہاری گردن تک آ لگے، اور نہ اتنا پھیلاؤ کہ دور تک چلا جائے، بلکہ درمیانی رکھو. دیکھو کہ ضرورت کتنی ہے، ضرورت کے مطابق کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس موقع کے مطابق اتنا ہی خرچ کرو. خرچ کرنا کا بھی صحیح طریقہ ہونا چاہیے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ موقع پر ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ ہو، حد سے بڑھ کر خرچ نہ ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ ہو. اسی کا نام ہے صحیح خرچ کرنا، اسی کا نام ہے اعتدال، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. تو نہ تو یہ ہے کہ موقع ہے خرچ کرنے کا، آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی ناپسند کیا کہ بالکل ہاتھ کو سکوڑ کے بیٹھ گئے، اور اس کو بھی ناپسند کیا کہ حد سے زیادہ خرچ کر رہے. اور یہ معاملہ ایک فرد کا ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کا ہے. یعنی جو معاشرہ ہے آپ کا، اس معاشرے میں جو بنیادیں ہوں گی، اس معاشرے کی بنیادوں میں یہ چیز شامل ہوگی. یہ نہیں کہ یہ آپ کا اپنا طریقہ ہے، ایک آدمی کا طریقہ یہ ہے، ایک آدمی کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے میں جو اصول کام کریں گے، ان اصولوں کی بنیاد اس پر ہوگی کہ نہ تو فضول خرچی کی جائے اور نہ بخل کیا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے. اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو چاہے ایک حکومت کا معاملہ ہو اور چاہے ایک گھر کا معاملہ ہو، گھر سے لے کر حکومت تک ہر جگہ یہی اصول کام کرے گا کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں خرچ کے اندر اعتدال پیدا کر لیا تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہیں، آپ کی معیشت کامیاب ہے. اسی طریقے سے ایک حکومت فضول خرچی کو چھوڑ کر اگر اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے، تو سمجھیے کہ اس کا معاشی نظام کامیاب ہے. آج جو حکومتوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں بڑے بڑے عالمی بینکوں سے، اور پھر اس کا سود در سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور حکومتیں ایک طریقے سے گروی رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، اور مجبور ہو رہی ہیں کہ اس کے پردے میں عالمی دباؤ کو منظور کریں. یہ معاشی بد نظمی کا نتیجہ ہے. آپ اندازہ لگائیے، کہنے کو تو ایک چھوٹا سا اصول آپ کے سامنے آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا اصول اگر آپ چسپاں کریں گے تو بڑی بڑی معاملے میں بھی یہی ملے گا آپ کو. آج ہمارا ملک مقروض ہے، باہر سے قرضہ لیتا ہے، اپنے وسائل پر انحصار نہیں کرتا، کیونکہ وہ فضول خرچی کرتا ہے. فضول خرچ وہ ہے کہ جہاں بلا ضرورت خرچ کیا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں سارے ملک کے وسائل چلے گئے، اور باقی پورا ملک مجبور ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جن کے پاس یہ سارے وسائل ہیں، اور پھر وہ اپنی پالیسیاں لاگو کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ان اصولوں کو مانو، ان پر چلو، ہماری ان اسکیموں پر اگر عمل کرو گے تب تمہیں قرضہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اگر ہماری فلاں اسکیم پر عمل نہ کیا، اگر تم نے فیملی پلاننگ کے یہ طریقے ہمارے نہ اپنائے تو تمہیں قرضہ نہیں ملے گا. اگر تم نے فلاں طریقے ہمارے نہ جاری کیے تو تمہیں قرضہ نہیں ملے گا. پھر وہ مجبور کرتے ہیں اپنی باتیں منوانے پر، اور حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کی باتیں مانیں. یہ معاشی بد انتظامی، جس کو صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوموں کا معاملہ ہے کہ پوری قومیں اس کے آگے مجبور ہو جاتی ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، اور مجبور ہو کر ان کی باتیں مانتی ہیں جن کی ماننی نہیں چاہیے. تو یہ سنہری اصول جو بیان کیے جا رہے ہیں،
انشاءاللہ اسی پر ہم آگے مزید آپ کو کچھ اور عرض کریں گے. تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اخراجات میں اعتدال وہ سنہری اصول ہے جس سے ایک گھر اور ایک حکومت اور پورا ملک متاثر ہوتا ہے. اور میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال رکھی کہ خود ہمارے ملک میں جو باہر سے قرض لینا پڑتا ہے اور ہمارے عوام قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں اور بے شمار قرضہ باہر سے لیا جا رہا ہے. وہ کوئی صرف ضرورت کے لیے نہیں لیا جا رہا ہے، صرف ترقی کے لیے نہیں لیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں فضول خرچ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ اخراجات، اپنے وسائل سے بڑھ کر اخراجات کرنے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ دوسروں سے قرضہ لیں. آپ ایک گھر سے قیاس کر لیجئے کہ گھر کی آمدنی اگر آپ کی 10,000 روپے ہے اور اخراجات آپ کے 15 یا 20,000 روپے ہیں، تو باقی جو 5,000 یا 10,000 روپے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ جب تک کہ آپ پیداوار میں اضافہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آمدنی میں اضافہ نہیں کریں گے، تو جب اخراجات میں اضافہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ قرضہ لینا پڑے گا، اور قرضہ لیں گے تو اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ نتیجہ یہ کہ قرض پر قرض اور پھر اس پر سود در سود، یہاں تک کہ سود بھی ادا کرنے کے قابل ایک ملک نہیں رہتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بس اب نماز پڑھ چکے تو جاؤ اب جا کر اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو. جب تم فارغ ہو چکے ہو نماز سے تو جاؤ اب جا کر اللہ کے فضل تلاش کرو، یعنی اپنی روزی روٹی کمانے کی فکر کرو. یہ نہیں کہا کہ سارے دن تم مسجد میں پڑے رہا کرو، بلکہ ایک طرف عبادت کا حکم ہے تو دوسری طرف حلال روزی کی تلاش کو بھی عبادت قرار دیا. اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دین رکھا تو دوسری طرف دنیا بھی رکھی، اور دنیا کو بھی ذریعہ بنایا آخرت کا. آج ایسا جال بچھا دیا ہے، ایسا جال بچھا دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے ملک اس کے جال کے اندر پھنس چکے ہیں اور ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ فضول خرچ ہے، وہ اخراجات میں اعتدال نہیں برتتا. کیا وجہ ہے کہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور ان کی جو عیاشیاں ہیں، ایک سادہ سا ملک جس کے بہت سارے لوگ بیچارے رات کو بھوکے سوتے ہوں، وہاں یہ ٹھاٹ باٹ کا کیا معنی ہے؟ وہاں ان فضول خرچوں کی کہاں گنجائشیں ہیں؟ وہاں تو بہت سادہ زندگی ہونی چاہیے. تو جس طرح ایک گھر میں اگر آمدنی سے زیادہ خرچ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ گھر زیادہ دن نہیں چل سکتا. یہی معاملہ ایک ملک کا بھی ہے. اور اس طرح ہمارا ملک ہو یا اور دوسرے ملک ہیں، ہمارا پڑوسی ملک بھی اسی میں مبتلا ہے کہ وہ دوسروں کی پالیسیوں کو اپنانے پر مجبور ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ ہماری ان چیزوں کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارا قرضہ بند ہو جائے گا، تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. ان کو چاہیے اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات، اس لیے کہ جو مزے لینے کی عادت ان کو پڑ چکی ہے وہ جلدی سے ختم تو ہوگی نہیں. تو یہ معاملہ صرف جو اصول بتائے جا رہے ہیں، 14 اصول میں نے عرض کیے ہیں، یہ صرف افراد کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ قوموں کے بارے میں بھی ہیں، ملکوں کے بارے میں بھی ہیں، گھروں کے بارے میں بھی ہیں. ایک آدمی ہو، ایک گھر ہو یا ایک ملک ہو، سب کے ساتھ یہی اصول ہے کہ اگر فضول خرچی کی جائے گی، اخراجات میں اعتدال نہیں برتا جائے گا تو نتیجہ وہی ہوگا کہ جو ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے، اپنے بندوں کے فائدے کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے بنیادی اصول بتائے ہیں، جن میں سے یہ اصول 5واں بتایا ہے کہ اخراجات میں فضول خرچی نہ کی جائے، اعتدال برتا جائے، ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ
خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصول ایسا سنہری اصول ہے کہ آج اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو درمیانے درجے کے ملک ہیں یہ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ نمائشی کام زیادہ ہیں، کہ دکھاوے کے کام زیادہ ہیں۔ صاحب ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ کاہے میں ترقی کر لی ہے بھائی آپ نے؟ آپ کی آمدنی کا اوسط کیا ہے؟ آمدنی کے اوسط کو، اس قرضوں کو بھی آمدنی میں شامل کر لیتے ہیں۔ جو قرض آپ باہر سے لے کر آ رہے ہیں اس کو بھی اپنی آمدنی میں شامل کر رہے ہیں۔ آمدنی تو وہ ہے جو ملک کے وسائل کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے۔ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں آپ، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکسوں کے بوجھ سے غریب دبا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے، دوسری طرف قرضوں کی بھرمار ہے، تو اس کو ترقی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ ترقی تو وہ ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، ملک کی آمدنی ہے، زرعی آمدنی ہے، صنعتی آمدنی ہے، اس میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت ملے، جو وسائل زندگی ہیں وہ سب کو برابر میسر آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ تو خوب مزے اڑا رہا ہو اور دوسرا طبقہ بیچارہ محروم ہو، ایک طبقہ وہ بھی ہو کہ جو بیچارہ نان شبینہ کا بھی محتاج ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ یہ ہے کہ وہ پھینکتا پھر رہا ہے۔ تو یہ جو بے اعتدالی ہے اور اعتدال اس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے اسلام نے، قرآن نے یہ اصول بتایا ہے جس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ تو اخراجات میں اعتدال کا معاملہ صرف ایک گھر، ایک خاندان اور ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور اگر اصول کو پیش نظر رکھا جائے تو امید یہ ہے کہ بہت سارے خرخشوں سے، بہت سارے بکھیڑوں سے اور بہت ساری الجھنوں سے بچا جا سکتا ہے، اور ایک طرح سے جو ہمارے اوپر غیر ضروری دباؤ پڑتے ہیں اور مجبور کیا جاتا ہے ہمیں کہ فلاں چیز کو مانو، چاہے وہ ہمارے اصول کے کتنا ہی خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے تہذیب کے خلاف ہو، چاہے ہمارے تمدن کے خلاف ہو۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیلاب ہے جو چلا آ رہا ہے، جس میں ہمارے اپنے جو اخلاق ہیں وہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو آ رہا ہے یہ باہر سے اسی طریقے سے آ رہا ہے اور ہم اس کو بے تکلف لیے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ ہمیں کسی چیز کے لینے کے اندر کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مفید چیز ہے ضرور لینی چاہیے، اچھی چیز ہے ضرور لینی چاہیے، لیکن ہر چیز بغیر چھانٹے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے کہ چاہے وہ خراب ہے چاہے وہ اچھی ہے، اسے قبول کرتے رہنا، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم اس طرح سے زندہ نہیں رہ سکتی جو اپنی تہذیب، اپنے اخلاق، اپنی تعلیم اور اپنے تمدن پر قائم نہ رہے۔ اسی طریقے سے ایک حکومت فضول خرچی کو چھوڑ کر اگر اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، ضرورت کے مطابق خرچ کرے، تو سمجھیے کہ اس کا معاشی نظام کامیاب ہے۔ آج جو حکومتوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں بڑے بڑے عالمی بینکوں سے، اور پھر اس کا سود در سود ادا کرنا پڑتا ہے، اور حکومتیں ایک طریقے سے گروی رکھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو، اور مجبور ہو رہی ہیں کہ اس کے پردے میں عالمی دباؤ کو منظور کریں۔ یہ معاشی بد نظمی کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک قوم کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک شناخت بنائی ہے۔ وہ شناخت کوئی اس لیے نہیں ہے کہ علیحدگی پسندی کے لیے، بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ تمام دنیا کو یہ اصول سکھانے ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ سنہری اصول، یہ بنیادی اصول، یہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اگر تم ان کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ تو صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہیں۔ آج کتنے ملک ہیں جو اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح پریشان حال ہیں، اور اپنے وسائل سے بڑھ کر اخراجات کرنے کے نتیجے میں
وہ دوسروں کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے لیے، اپنی خودداری کے لیے، اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے اور اپنی قوم کے خصوصیات کو باقی رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اخراجات کے اندر فضول خرچی نہ کی جائے، اعتدال برتا جائے اور اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو خرچ کیا جائے. اس کائنات میں بھی اعتدال ہے، اس نظام میں بھی اعتدال ہے، اس دین میں بھی اعتدال ہے اور اس کی معیشت میں بھی اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں آپ ان پر توجہ فرمائیں، غور فرمائیں اور جو اصول بیان ہوئے ہیں قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں، ان اصولوں پر پوری طرح دھیان دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی یہ دنیا کے بہترین اصول ہیں اور ان کے برابر کوئی دوسرے اصول نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.